کہنے لگا، اب ذرا اس کا جملہ سنیے، جیسے سورۃ الاعراف میں ہم نے غور و فکر کیا تھا نا ابلیسی رویوں پہ، شیطانک ٹرکس، کیسے وہ اللہ کی نظروں سے اور اللہ کے سامنے سے کہہ لیجئے کہ نکلا اور جنت سے بھی نکالا گیا، اس کی وجوہات آپ کو آج یہاں پھر دکھیں گی۔ اے میرے رب، مجھے اس دن تک ڈھیل دے کہ لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں۔ ذرا سی اس دعا پہ غور کیجئے، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ اپنی زبان میں ابلیس ایک دعا مانگ رہا ہے، لکھیے بڑا گہرا نکتہ ہے، اس لیے میں نے اس کو بیچ میں کاٹ دیا، یہ کوئی دعا نہیں ہے، صرف اس پہ تدبر کیجئے کہ مجھے ڈھیل دے۔ اب ابلیس نے اپنے ذوم میں یہ ایک دعا کی، قبول ہوئی؟ ہو گئی، لیکن ہوئی تو فائدہ ہوا اس کو؟ اسی دعا کی وجہ سے اس کے خلاف اتنی لمبی چارج لسٹ ہوگی کہ ابدالآباد تک جہنم میں رہے گا۔ تو لکھیے، ہر دعا قبول ہونے والی نہیں ہوتی۔ جب بھی دعا مانگ رہے ہو، جب بھی کوئی کام کر رہے ہو ایسا جس سے آپ کی دعا، آپ کو لگے کہ آپ کی یہ دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی، تو کہیں آپ خود ہی نہ پھنس جائیں۔ فرمایا کہ اچھا تو ان میں سے ہے جنہیں مہلت ملی ہے روز مقرر کے وقت تک کی۔ شیطان نے کہا، میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے گناہوں کو یعنی معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی۔ دیکھیے کتنا ناسمجھ ہے، خود ہی بتا رہا ہے کہ میں یہ کروں گا تاکہ تم میرے خلاف اپنا بچاؤ کر لو۔ بہت بڑی بات ہے، کبھی مخالف کو یا دشمن کو اپنے فیوچر پلان نہیں بتانے چاہیے۔ اس نے بتا دی اور افسوس ہے کہ ہم پھر بھی اس کے ہاتھوں میں یرغمال ہو رہے ہیں، وہ ہمیں ہائی جیک کر رہے ہیں۔ ہاں مگر کون نہیں بچیں گے؟ اب اس میں غور کیجئے گا، بڑا پیارا نکتہ ہے، سوائے تیرے ان بندوں کے جو منتخب کر لیے گئے، مخلصین۔ ارشاد ہوا کہ ہاں یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے۔ کون سی؟ اخلاص۔ جب آپ اخلاص کی جیکٹ پہن لیتے ہیں نا تو شیطان کا حملہ نہیں ہوتا۔ آپ نے لوگوں کو بجلی کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، کچھ ان کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بجلی کا کرنٹ نہیں آتا، کوئی ایسے اہتمام کر دیے جاتے ہیں کہ اگر جھٹکا لگ جائے تو گر جائے۔ آپ سے مجھ سے گناہ ہوں گے، پکی باتیں ہوں گے، اور جو کہتے ہیں نا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا، اس نے خود کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ مخلص ہیں، مخلص نہیں، ان کا فرق ہم آگے سورۃ سواد اور صافات میں پڑھنے والے ہیں، انشاءاللہ وہاں بتاؤں گی۔ ہم کہتے ہیں مخلص نہیں، مخلص ہوئیے، پھر زیادہ فائدہ ہوگا۔ شیطان کو ڈر لگتا ہے اخلاص والے بندے سے، وہ نمازیوں سے نہیں ڈرتا، روزے داروں سے نہیں ڈرتا، حاجیوں، نمازیوں، صدقہ کرنے والوں سے نہیں ڈرتا، وہ تو ان کے اندر آ کے کئی فتنے ڈالتا ہے، لیکن وہ ڈرتا ہے تو کس سے ڈرتا ہے؟ جن کے اندر اخلاص ہے، اور کہنے لگا کہ یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے۔ دعا کیجیے اللہ میں مخلص بنا دے۔ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میرے اندر اخلاص ہے؟ اور اخلاص کیا ہوتا ہے؟ نوح کی طرح نتائج اچھے یا برے، کام چلتا گیا، تعریف یا تنقید، کام چلتا گیا۔ میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی سائٹ لے رہا ہے کہ اگر میرے مخلص بندے تیرے پاس، تیری مطلب تو ان تک کسی طرح سے بھی پہنچ نہیں سکے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت دیکھیے کہ اللہ نے خود ہی ابلیس کو بتا دیا کہ ٹھیک ہے، تجھے میں نے موقع دے دیا ہے، لیکن میں تجھے ایک بات اچھی طرح بتا دوں کہ تو جو کچھ بھی کر لے، لیکن میرے چنے ہوئے جو بندے ہیں نا، وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں، یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ بنا ہوا ہے۔ جہنم کے کتنے دروازے؟ 7۔ جنت کے کتنے؟ ہاں 8۔ ایک فرق کیوں ہے؟ ہفتے کے کتنے دن؟ اس کے اندر بھی بہت کچھ ہے۔ جہنم کے 7 دروازے، 8واں دروازہ اخلاص کا دروازہ ہے۔ اعمال کا ریلیشن کریں تو علماء نے اس پہ بہت کچھ بولا ہے، بس آپ میں یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان میں کر دے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں، اور اگر 8 نہیں کھلتے تو کوئی ایک تو کھلا رکھے۔ کوئی ایسی نیکی کر لیجئے کہ مشکل حالات میں وہ غار میں پھنسے ہوئے لوگوں کی طرح اللہ کو دکھا کر اس مشکل سے نکل سکے۔